اور جناب ویلکم بیک، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زندگی میں جب تک چیزیں ڈفرینٹ نہ ہوں، جیسے کہ آج میرے پروڈیوسر صاحب نے کیا، تو ہوتی رہتی ہیں چیزیں، کہتے ہیں کہ کبھی آپ کبھی ہم. اور جی اسی کے ساتھ میٹرو نیوز کی سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر آپ دیکھ رہے ہیں، اور رحمت سحر میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے 5 ناتخواہوں نے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ ماشاءاللہ اتنی چھوٹی سی عمر میں جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تب یہ نعت پڑھ رہا ہے. حسنین رضا ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم حسنین. اسی کے ساتھ وحید جامی بھائی السلام علیکم. فرید احمد خورشیدی صاحب السلام علیکم. ہمارے ساتھ سعید انصاری صاحب السلام علیکم. اور صادق سلطان صاحب ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم. ایم جے ایم کے تعاون سے یہ سیگمنٹ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں جو کہ اسٹیٹ اینڈ بلڈرز ہیں. اور سب سے پہلے میں حسنین رضا سے کہوں گا کہ نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے. ختم رسول اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے. نور مجسم تیرے سوائے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے. ختم رسول اور صاف تو سب نے پائے ہیں اور صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. اور صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سرا پا کوئی نہیں. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں سمسا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے. ختم رسول. چلا حسین اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں سعید انصاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل ذرات 100,000 مرہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد. وہ حبیب رب
شہدو سرا وہ شعور و فکر کیا گئی وہ حبیب رب شہدو سرا وہ شعور و فکر کیا گئی وہی نور حق وہی شمع جان وہی کائنات کی روشنی وہی کائنات کی روشنی اور نہ وہ صبح ہے نہ وہ شام ہے یہ انہی کا فیض دوام ہے نہ وہ صبح ہے نہ وہ شام ہے یہ انہی کا فیض دوام ہے کہ میرے الجھے کام سلجھ گئے میری بگڑی بات سنور گئی کہ میرے الجھے کام سلجھ گئے میری بگڑی کام سنور گئی وہ حبیب رب وہ دیار جود و سخا کا ہو وہ مدینہ شہر وفا کا ہو کہ تمہیں کیا بتاؤں کہ اس جگہ جو کہی ہے میں نے سنی گئی تمہیں کیا بتاؤں کہ اس جگہ جو کہی ہے میں نے سنی گئی وہ حبیب رب جو لگائی میں نے کبھی صدا تو ضرورتوں سے سوا ملا میں گدائے کوئے رسولی ہوں مجھے کیسے ہوگی کوئی کمی وہ حبیب رب سید انصاری صاحب جب بھی آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ایک گونج سی آ جاتی ہے ہماری وزن میں اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا آپ کو عطا کرے. صادق سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے میں کہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا
समेटे हुए हैं, उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। देखने वालों मुझको न देखो, देखना है अगर तो ये देखो, देखने वालों मुझको न देखो, देखना है अगर तो ये देखो, देखना है अगर तो ये देखो, किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसे का गदा हूँ। इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन जाते जाते बताते चलें कि ये सेगमेंट जो आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं ये MJM के तावन से है, जो कि स्टेट एंड बिल्डर्स हैं, जिनका ये मानना है कि हम घर नहीं बल्कि घर वालों को बनाते हैं। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नूर शहर के सेगमेंट्स दर सेगमेंट्स हम आपके साथ मौजूद हैं, और अब जो सेगमेंट शुरू होने जा रहा है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होता है, बैंक इस्लामी के तावन से शुजात रईस कदीरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTV के जनाब बैंक अल-फलाह इस्लामी बैंक है, अल-फलाह इस्लामी, और थोड़ा सा जल्दी में आप गलत कह रहे हैं, और बैंक अल-फलाह इस्लामी पाकिस्तान का बैंक है। PTV के अवार्ड याफ्ता हैं, और यहाँ पर एक उस्ताद की तरह हमें गाइड करते हैं, और वाकई में मेरे तो उस्ताद हैं, और अभी भी उस्ताद ने एंट्री की है, तो उस्ताद को हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप बहुत फर्माबरदार इंसान हैं, और ये अल्लाह की आपको अता है कि आपके अंदर इज्जो इंकिसारी है। वही इंसान बहुत बड़ा है जो इज्जो इंकिसारी रखता है। लेकिन आपने जैसे मुझे क्लियर किया ना, ये एक टीचर कर सकता है और कोई नहीं देखिए, करता। क्लियर जब कोई गलत बात हो जाए तो उसको उसकी इस्लाह होना चाहिए, प्यार यानी से। कि ऑन एयर गलत चला जाए। ठीक है जी, आज का क्या टॉपिक है जिस पर हम बात करें? देखिए, हुजूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और रमज़ान शरीफ का हवाला है, और फिर 2-3 वाक़यात हैं इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पर कैमरा और ऑडियंस आपके सामने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बेअदद कुल्लि शैइन मालूम मिल्लक रब्बि अरनी बेजमालिका या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते। एक देहाती आया, कहने लगा कि मैं कैसे मान लूँ कि आप अल्लाह के नबी हैं, और आप बातें तो ऐसी ऐसी करते हैं कि कहाँ से लाते हैं आप बातें, तो मुझे यकीन आ जाए कि आप नबी हैं तो फिर मैं इस्लाम ले आऊँगा। तो हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सामने दरख्त है, अगर ये मेरे पास आकर सलाम करे तो यकीन करोगे? तो देहाती ने कहा, दरख्त तो कलाम ही नहीं करता, वो कैसे आएगा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उसको मेरा पैगाम पहुंचाओ कि हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं। वो गया, उसने पैगाम दिया, दरख्त अपनी जड़ों के साथ चलता हुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अदबन सलाम किया। और जब सलाम किया तो वो देहाती बड़ा परेशान हुआ। एक दरख्त जो है वो रसूल को पहचानता है और मैं नहीं पहचान रहा रसूल को। तो कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह ताला ने आपको सच्चा बरहक नबी बना के भेजा है और मुझे ईमान की दौलत से सरफराज फरमाइए। तो वो ईमान की दौलत लेकर आ गया। एक बुढ़िया थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर और खौफ से, कि उसने सुना हुआ था कि हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी शख्सियत है कि वो लोगों को जादू करते हैं और अपने जादू में हिसार में खींच लेते हैं। तो वो अपना घर छोड़कर जा रही थी, सामान उसने बाहर निकाल लिया कि मेरा ईमान ख़राब ना हो जाए। यानी वो काफिरा थी, वो उसको अपना ईमान समझ रही थी, जबकि वो ईमान नहीं था, वो तो कुफ्र था उसके पास। तो बाहर जब सामान रखा था तो हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ वहाँ से।
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ یہ سامان کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں کیونکہ ایک شخص ایسا یہاں پر آیا ہے خانہ کعبہ میں جو لوگوں کو بہکا رہا ہے، دین سے ہٹا رہا ہے اور اپنا جادو چلا رہا ہے وہ، تو میں اس سے بچ کر جانا چاہتی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ تو اس نے فلاں فلاں مقام بتایا، تو آپ نے کہا کہ میں یہ سامان اٹھا کے تمہارا پہنچا دوں وہاں تک جہاں تمہاری مسافت ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس سے اچھی کیا بات ہے کہ میرا سامان آپ وہاں پہنچا دیں۔ راستے میں جا رہے ہیں باتیں کرتے ہوئے، جب پہنچ گئے منزل پر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاؤں، اجازت ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ جب جاننے لگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑھیا نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے کہ اتنی عزت انکساری ہے، میرا سامان اٹھا کے لے آیا اور میں جانتی بھی نہیں ہوں اور میری اس نے خدمت کری۔ تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا تو وہی ساحر ہو تم جو جادو کرتے ہو، اور تم نے تو مجھ پہ بھی جادو کر دیا، تم نے مجھ پہ بھی جادو کر دیا اور اپنے طرف کھینچ لیا مجھ کو۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم ایسا تھا کہ آپ کے سامنے جو آتا تھا وہ زیر ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے اخلاق کے جو کسی کو نصیب نہیں تھا، کسی کو بھی نصیب نہیں تھا۔ آپ نے اسلام جو پھیلایا ہے وہ تلوار سے نہیں پھیلایا، اپنے اخلاق سے پھیلایا، جبکہ آپ کے پاس طاقت بھی تھی، اور اتنی طاقت تھی اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مقام ہے جو تمام طاقتوں کا منبع ہے، لیکن آپ نے عز و انکساری کے ساتھ سب کو اسلام کی تبلیغ تھی اور اسلام کی طرف رجوع کرایا۔ اچھا، قیامت کے دن میزان پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بھی ہوگی، سب کا حساب لیا جا رہا ہوگا۔ تو ایک شخص ہوگا جو کہے گا کہ میں تو پوری زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی ہے میں نے، تو میں تو سیدھا جہنم میں جاؤں گا۔ بس وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا نمبر آ گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی کیا تم نے دنیا میں رہ کر کیا کیا ہے؟ کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرچی نکالیں گے، وہ میزان میں ڈالیں گے، تو وہ پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور نیچے ہو جائے گا، تو گناہوں کا پلڑا اوپر ہو جائے گا اور وہ پرچی کا پلڑا جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا۔ تو پھر وہ شخص پوچھے گا یہ کیا ہے؟ تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ وہ کلمہ ہے جو تم نے زندگی میں ایک بار پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس کلمے کی بدولت اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر رہا ہے اور تمہیں جنت کی خوشخبری دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس سے لوگوں کو فائدے پہنچائے، اور دیکھیے حضور کی ذات اقدس کو جتنی تکلیف پہنچی ہے کسی کو نہیں پہنچی ہے۔ تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، کم و بیش کسی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی۔ طائف میں آپ گئے تبلیغ کرنے، وہاں کے جو کافر تھے انہوں نے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ اب بچے تو آپ کو پتہ ہے نادان ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، وہ پتھر مار رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور خاموش ہیں، آپ صبر کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ خادم سے ایک صحابی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، آج یہ اگر ایمان نہیں لا رہے تو کل ان کی اولاد آئے گی وہ ایمان لائے گی۔ اتنے میں ایک فرشتہ بھی آ گیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں تو ان پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے میں رکھ دوں، یہ زندہ ہی نہیں رہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، میں لوگوں کی دل جوئی کے لیے آیا ہوں، نہ کہ کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا شفقت فرمائی ان کے ساتھ اور دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کی اولاد کو اور ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما۔ تو اب مقام عبرت وہ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، رمضان آیا ہے ہم روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن بھائی اس سلسلے کو آپ ہمیشہ قائم رکھیں، خالی رمضان ایک مہینے کے لیے تھوڑی۔ دیکھیں 11 دنوں میں بھی آپ 11 مہینوں میں بھی آپ اسلام کو رائج کریں اور اللہ کے ذکر کی
محفلیں سجاتے رہیں، اس لیے کہ اللہ کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں حضور خود تشریف فرما ہوتے ہیں۔ 1,70,000 فرشتے کم و بیش روزانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوتے ہیں، اور ایک فرشتہ جو آ جائے دوبارہ قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم کے دربار اقدس میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، اور جو ہم پیش کرتے ہیں یہاں سے وہ سلام بھی نوٹ ہوتا ہے وہاں پر ماشاءاللہ، کہ ذیشان صاحب نے سلام کیا حضور کو، تو وہاں پر نوٹڈ ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر ذیشان اظہر سحری کی نشریات کر رہے ہیں نور سحر، اور اس میں بیان کر رہے ہیں حضور کا، تو وہاں انٹری ہوتی ہے باقاعدہ۔ اور میں ایک چیز اور ریکویسٹ کروں گا اب آپ سے کہ فائدہ اٹھانا ہے میں نے وقت صاحب کے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول پڑھیں تاکہ ہماری طرف سے بھی نبی کو سلام پہنچے، اور پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرم آج بالائے بام گیا ہے، کرم آج بالائے بام گیا ہے، اور زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، اور درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا، اور چراغاں ہوا بزم ہستی میں خالد، چراغاں ہوا بزم ہستی میں خالد، اور نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے۔ سادہ محترم، جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو ایک سرور سا آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہمارا جو سننا ہے اس طریقے سے برقرار رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور اسی طریقے سے آپ ہماری اصلاح کرتے رہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے حکیم ساجد نے، اور حکیم ساجد صاحب کی طرف چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے، کل ان کی بھی طبیعت ناساز تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر۔ حکیم صاحب خود بھی بیمار ہو گئے؟ کتنی نہیں، طبیعت ماشاءاللہ سیٹ تھی، لیکن وہ جاگ جاگ کے جو ہے نا تھک گئے تھے، تھک گئے تھے، میں ریسٹ کر جی ماشاءاللہ جو دیکھتا ہے وہ کوئی چہرے پہ نظر ماشاءاللہ نہیں کہتا، جی نظر لگ ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ بالکل ماشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک صحابی تھا اور وہ نہا رہے تھے، کسی دوسرے صحابی نے ان کو دیکھا
پیار کی نظر سے اور ان کے جسم کی تعریف کی، اور وہیں پہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ تو پھر دوسرے صحابی نے جو ہے وہ دیکھا کہ جب بے ہوش ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو لے جایا گیا اور بات وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ساری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ اپنے بھائی کو جو ہے وہ قتل کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ پھر آپ نے اس کے وضو کا پانی جو ہے جسم سے اس کے پانی بہا کے اس کے اوپر جیسے ہی پھینکا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یعنی کہ نظر بد کے لیے وضو کا پانی اور غسل کا پانی بھی الحمدللہ سنت سے ثابت ہے۔ آیت قرآن بھی ہے اس کے لیے، بے شک۔ اسی کے ساتھ ہم حکیم صاحب سے سوال کریں گے، آپ شوگر کا الحمدللہ علاج کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو طریقہ علاج کیا ہے آپ کا؟ ذیشان بھائی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ دعویٰ تو نہیں کرتے، لیکن کیونکہ الحمدللہ جیسے میں ہزاروں مریضوں کا شوگر کا علاج کر چکا ہوں، اور ہمارا طریقہ علاج یہ ہے، ایک تو ہم ہربلسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہم اپنا کسی بھی مریض کی سب سے پہلے ہم تشخیص کرتے ہیں۔ جیسے میں آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی بتا چکا ہوں کہ شوگر کی ہمارے ہربل کے اندر جس طرح ایلوپیتھک کے اندر اس کی اقسام ہے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2، اور پھر ٹائپ 2 کے اندر بھی ایلوپیتھک کے اندر بھی آگے 6-7 اقسام ہیں۔ سیم اسی طرح ہمارے ہربل کے اندر جو ہم علاج کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ مریض کس پوزیشن کے اندر ہے، اس کے باڈی میں جو پرابلم ہوئی ہے میٹابولزم کی، وہ جگر سے ہوئی ہے، دماغ سے ہوئی ہے یا دل سے ہوئی ہے۔ جگر، دماغ اور دل سے ہونے والی تینوں شوگر کا الگ الگ علاج ہم کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے مریض کی تشخیص کرتے ہیں۔ اگر تو وہ ہمارے کلینک پہ آ گیا ہے تو ہم اس کے نبض شناسی کرتے ہیں، ہم اس کو اگر رپورٹس اس کے پاس موجود ہیں ہم اس کو بھی اپنے اس میں لے کے آتے ہیں تشخیص کے اندر، اور اس کے ساتھ اگر وہ رپورٹس نہیں بھی لے کے آیا، ہم ویسے اپنی نبض کے ساتھ تشخیص کر کے اس کی شوگر کی ٹائپس معلوم کرتے ہیں۔ ادر کنٹری کے اندر یا پھر ادر سٹیز کے اندر، پاکستان کے اندر جیسے ہمارے پیشنٹ موجود ہیں، ہم ان سے کچھ سوالات اور جوابات کرتے ہیں۔ ہم ان کا عمر پوچھتے ہیں، ان کی وزن پوچھتے ہیں، جب ان کو شوگر ہوئی تھی ان کا وزن کتنا تھا، بعد میں ان کا وزن کتنا ہے، اور جو موجودہ صورتحال ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم اپنی مکمل ایک معلومات لیتے ہیں۔ ہسٹری لینے کے بعد ہم پیشنٹ کا کنفرم کرتے ہیں کہ اس کو کس ٹائپ کی شوگر ہے۔ ہمارا مین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر بندہ یہ بولتا ہے کہ جی شوگر جب ہو جاتی ہے تو وہ اس میں لبلبہ خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ لبلبہ ہی خراب ہے، کچھ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ آج میں سب سے پہلے تو اس شوگر کے بارے میں بتاتا چلوں جو حقیقی شوگر ہے، جس کی میں نشانیاں بتا رہا ہوتا ہوں کہ بھئی حقیقی شوگر کے اندر جو ہے بندے کا جو رنگ زیادہ تر ہوتا ہے نا وہ پیلاہٹ کے اوپر ہوتا ہے، ہلکی سی اس کو سرخی ہو سکتی ہے فیس کے اوپر، اور اس کے ساتھ اس کا جسم نرم ہوتا ہے، پانی کی طرح بھرا ہوا تقریباً ہوتا ہے، نرم جسم ہوگا، جیسے فوم آپ لے لیں اس کو دباتے ہیں اس طرح کا جسم ہوگا۔ ایسے پیشنٹ کو بار بار پیشاب آئے گا اور بار بار جو ہے وہ پیاس لگے گی۔ ایسا پیشنٹ جو ہے وہ سب سے بڑا یہ کہ اس کے باڈیز کا جو ہے وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے، پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پیشاب کے اندر جو ہے وہ البومن، پروٹین وغیرہ جو ہے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے پیشنٹ کا واقعی ہی لبلبہ پرابلم میں ہوتا ہے۔ وہ لبلبے کے اندر یہ سمجھ لیں پانی بھر جاتا ہے، جیسے غبارے کے اندر پانی بھر جاتا ہے، اس کی باڈی کے اندر بلغم کی خلط ہم بولتے ہیں۔ حقیقی شوگر یہ ہوتی ہے، اصلی شوگر یہی ہوتی ہے، اس کے اندر باڈی کے اندر جو بلغم کی مقدار ہوتی ہے نا ہمارے میٹابولزم نظام کے اندر، وہ اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، معدے کو زیادہ پانی مل رہا ہوتا ہے۔ ایسے پیشنٹ کو قبض نہیں ہوتی، میں بڑی بات بتاؤں آپ کو، ہماری زبان میں بولتے ہیں کہ ہضم ہو یا نہ ہو واش روم میں اس کو پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، ایسا جو مریض ہوتا ہے، ایک تو وہ ویک روز بہ روز ہو رہا ہوتا ہے، باڈی کے اندر سے کیلشیم، وٹامن، میگنیشیم، B12 ہر چیز کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، آئرن کی کمی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے پیشنٹ کا ہی لبلبہ جو ہے وہ، کیونکہ اس میں پانی بھر جاتا ہے، اس طرح جو گردے ہوتے ہیں وہ بھی صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے ہوتے، تو ایسے پیشنٹ کا لبلبہ ہی متاثر ہوتا ہے۔ بیٹا سیل بولتے ہیں جو انسولین کا مالیکیول نکل کے خون کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جیسے ہم جو سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ انسولین ہماری باڈی میں کرتی کیا ہے، تھوڑا سا یہ بھی میں تعارف کرواتا جاؤں۔ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں
जिगर एक मादा तैयार करता है, सारा कुछ खा पी जाने के बाद और जो गंदे मादे यूरिन से निकल जाते हैं और जो फजलात हैं वो स्टूल से पास हो जाते हैं, उसके बाद हमें जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक कैलूस और कैमूस की तरह का एक ग्लूकोज की शक्ल के अंदर हमें एक वो मुरक्कब मिलता है जो जाके हमारे खून के अंदर शामिल हो जाता है। अभी इंसुलिन ने क्या करना है, वो समझ ले हमारा पेट्रोल है, और इंसुलिन ने क्या करना है, इंसुलिन ने इस कैलूस और कैमूस का जो मादा ग्लूकोज की सूरत में हमारी बॉडी खून के अंदर ब्लड में शामिल हो जाता है, ये एक्चुअल हमारी खुराक है, ठीक है। इसने इंसुलिन ने हमारी इस खुराक को सेम इस तरह के एक तरफ जैसे पेट्रोल हो और दूसरी तरफ जो है हमारा मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी स्टार्ट हो और उसका जो प्लग होता है उसमें स्पार्किंग होती है, वो इसको पकड़ जैसे ही वो जलता है तो गाड़ी आगे चलती है। सेम इसी तरह जब इंसुलिन फिर इस लबलबे से जैसे इससे बीटा सेल का इखराज होता है, जैसे हम खाना खाने के बाद निज़ाम मुकम्मल होने के बाद ये कैलूस और कैमूस हमारे खून के अंदर शामिल हो जाता है ना, लबलबे से निकलने वाले बीटा सेल ने इंसुलिन ने इसको अल्फा सेल को पकड़ना है, जो कैलूस और कैमूस की सूरत में इसको पकड़ के तवानाइयों के अंदर चेंज करना है, हमारी बॉडी की जो ज़रूरियात है उसको पूरा करना है, एनर्जी को बहाल करना है, ठीक है जी। अगर हमारी इंसुलिन सही नहीं बन रही होगी तो ये ग्लूकोज जो है हमारे जो है खून के अंदर इसकी मिकदार बढ़ जाएगी। इतनी मिकदार हर इंसान के अंदर मौजूद होती है जिसको हम रिज़र्व बोल सकते हैं। तकरीबन फास्टिंग में जब हम रोज़ा भी रखते हैं तो हमारी 100, 90, 120 तक ग्लूकोज शुगर में ब्लड के अंदर तब भी मौजूद होती है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रिज़र्व है, जिस तरह हम किसी गाड़ी में एक रिज़र्व ऑयल होता है और वक्त ज़रूरत के ऊपर काम आ जाता है। अभी होता यह है कि जब हमारा इंसुलिन के अंदर रेजिस्टेंस आ रही होती है, जब ये लबलबा फैल जाता है और ये सही तरह से इंसुलिन को जो हमारी बॉडी को चाहिए इतनी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इससे क्या हो जाता है कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी क्या हो गया, हम एक बीमारी के अंदर आ गए, उस बीमारी का नाम है शुगर। शुगर एक मेटाबॉलिज्म का बिगड़ा हुआ सिस्टम है, हमारे निज़ाम की ख़राबी है। ये जो मैं आपको टाइप हकीकी शुगर की बता रहा हूँ, जो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि 90% लोगों को टाइप 1 हकीकी शुगर है, ठीक है। टाइप 2 के अंदर ये हकीकी शुगर आती है। यहाँ पे ऐसा होता है कि कुछ लोगों की इंसुलिन बिल्कुल बनना अगर बंद हो जाए तो इसको हम टाइप 1 कर देते हैं। अगर कुछ बन रही हो और बाकी बैरूनी तौर के ऊपर गोलियों का सहारा दे के इंसुलिन लगा के पूरी की जाती है, इसको हम जो है टाइप 2 के अंदर ले आते हैं। टाइप 2 के अंदर लबलबा इंसुलिन कुछ बना रहा होता है और कुछ नहीं बना रहा होता। हकीम साहब यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है, हम वापस आते हैं तो फिर टाइप 2 को डिटेल से आपसे जानते हैं। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और जनाब वेलकम बैक, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं नूर सहर में। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हकीम साजिद का ताउन हासिल है हमें इस सेगमेंट के लिए। जी हकीम साहब, हम टाइप बी पर बात कर रहे थे। जी, टाइप 2 के अंदर जैसे मैं ज़िशान भाई आपको बता रहा था कि इसमें होता क्या है कि फिर जब लबलबा हमारा मुतासर हो जाता है, फिर हमें बैरूनी तौर के ऊपर कुछ ऐसी ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है, ऐसी खुराक की ज़रूरत होती है जिससे हमारी ये कमी पूरी हो जाए। बहुत से गलत कॉन्सेप्ट हैं। टाइप 1 के शुगर जो मरीज़ होते हैं या फिर ऐसे लोग जिनकी इंसुलिन सही नहीं बन रही होती है, हकीकी शुगर के अंदर होते हैं, उनकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उनको कब्ज़ नहीं होगी अगर उन्होंने एलोपैथिक नहीं खाया हुआ। और एलोपैथी की वजह से कब्ज़ हो सकती है, लेकिन ऐसे पेशेंट को कब्ज़ नहीं होगी। पेशाब जो है वो बार बार आएगा, शुगर बढ़ने के ऊपर इसकी निशानी होगी। पेशाब का जो कलर होगा वो सफ़ेदी माइल होगा या फिर गन्ने के रस की तरह होगा, मतलब कि ना वो सुर्ख होगा ना वो पीला होगा, बस जैसे पानी को थोड़ा सा चेंजिंग करो तो गदला टाइप का होगा, ग्रे कलर का हम कह सकते हैं, वाइट कलर का पेशाब ज़्यादा आएगा, प्यास ज़्यादा लगेगी। ऐसा पेशेंट खुराक कौन सी इस्तेमाल करेगा जिसके अंदर इंसुलिन पाई जाती है? साहब का प्रोग्राम में मैं बता भी चुका हूँ। एक तो ऐसे एक ज़िशान भाई मैं आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो शुगर का इलाज कर रहे हैं ना, अल्लाह के फजल करम से पूरी दुनिया के अंदर ये कहा जाता है कि जी शुगर का इलाज नहीं है, शुगर का इलाज नहीं है, और मुख्तलिफ लोग इधर उधर से अपनी मार रहे होते हैं, पता नहीं होता है, तंग भी आ जाते हैं ना लोग। बहुत से फ्रॉडिये टकरे होते हैं जिन्होंने खा के शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन होती नहीं है। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हम जो शुगर का इलाज कर रहे हैं
پیشنٹ کی پوزیشن کے حساب سے کتنے سال سے ان کو شوگر ہے، ہم ٹائم لیتے ہیں اس سے، اور اس ٹائم کے دوران کے اندر ہم اس پیشنٹ کا علاج کرتے ہوئے اس کی رپورٹس کروا رہے ہوتے ہیں بار بار. اور سب سے بڑی بات کون سی ایسی چیز ہے جس سے ٹائپ 1 کے یا پھر حقیقی شوگر کے پیشنٹ کو معلوم ہوگا کہ میں تندرست ہو چکا ہوں. آیا کہ ایلوپیتھی کنٹرول دے رہا ہے، کنٹرول تو ہم بھی دیتے رہیں گے، پیشنٹ کو دھوکے میں رکھیں گے، سال کھائی دوائی، 1.5 سال کھائی، پیشنٹ تو وہیں پہ کھڑا ہے، اگر ہماری دوائی چھوڑے گا پیشنٹ کی شوگر پھر آئی ہے. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم اپنے پیشنٹ کا لبلبے کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، سی پیپٹائڈ کے نام سے بھی آتا ہے، GAD 65 کے نام سے بھی کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان کے اندر. ہم لبلبے کی رپورٹس اللہ کے فضل و کرم سے کرواتے ہیں، وہ کسی بھی ادارے سے جا کے کروا لے، اور لبلبے کی رپورٹس، لبلبے کو رپورٹس کے اندر تندرست ہو دیتے ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں کہ جیسے ابھی ہماری بات چل رہی تھی صحت کے بارے میں بیچ میں بولتا ہوں کہ ہمارے شوگر کا علاج ذیشان بھائی جس شخص نے بھی کیا ہے، آپ میرے پیشنٹ کو آئیں گے مزید اگر دیکھیں گے، میں بولتا ہوں کہ الحمدللہ جوانی واپس آتی ہے. عورت ہو وہ بالکل انشاءاللہ تعالی اپنی واپس جوانی کی ایج کی طرف واپس لوٹے گی. جس پیشنٹ نے بھی ہمارا علاج کیا ہے، عمر 40 65 ہو، 70 سال ہو، 75 سال ہو، الحمدللہ 70-75 سال کا پیشنٹ بھی میرا جب آپ دیکھیں گے، جب وہ میرے پاس آیا، آفٹر اور بیفور اس موبائل کے اندر میرے پاس دنیا کی موجود ہیں. آپ میں بولتا ہوں کہ جیسے ایک فقرہ بولا جاتا ہے نا، مشکل نہیں، آسان نہیں ہے کشمش سے انگور ہونا، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پیشنٹ کشمش سے انگور ہوتے ہیں. 20 سال تک کا ڈیفرنٹ آئے گا اگر 70 سال کا پیشنٹ علاج کروائے گا، جوڑوں کا درد ختم ہوگا. مطلب کہنے کا یہ کہ باڈی سے شوگر کی وجہ سے ہو جانے والے مکمل نقصانات الحمدللہ ہم پوری باڈی کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. بعض پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں حکیم صاحب ہم آپ سے اگر شوگر کا علاج کروائیں تو پھر ہمارے جوڑوں کا بھی مسئلہ ہے، ہمارے معدے کا بھی مسئلہ ہے. بھجن شوگر کے کسی بھی مریض کو، جو شوگر کا مریض ہے، اس کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ شوگر کے بیچ میں آپ کو گردوں کا پرابلم ہوگا. شوگر کی ایلوپیتھک میڈیسن کھاتے ہوئے، جو انگلش میڈیسن ہے کھاتے ہوئے، آپ کا جو ہے لبلبہ متاثر مزید ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ ایسی دوا تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ جو کچھ عرصے تک کھائی جائے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے. وہ جی بالکل کریں آپ سوال. یہ جو آپ کی ہومیوپیتھی کی دوا ہے، ہربل ہے ہماری طب جدید، تو یہ ہربل کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے نا جیسے اس کا ایلوپیتھک کا سائیڈ؟ جی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یوٹیوب کے اوپر مختلف جگہ کے اوپر کچھ لوگ جو ہے اپنے من پسند چیزوں کو بول کے اور قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہے ہماری ایلوپیتھک کا سائیڈ ایفیکٹ؟ ہماری ایلوپیتھی کا جس طرح سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، ہماری ادویات کا ایفیکٹ ہوتا ہے، لیکن مائنر. مثال کے طور کے اوپر آپ نے گھروں کے اندر جو ہے وہ اجوائن پڑی ہوئی ہے، آپ اس کے 5 چمچ لیں، پھر میں آپ سے پوچھوں گا 5 چمچ روز 5 چمچ لینا، مطلب کہ مقدار کو آپ معالج کی مرضی کے بغیر زیادہ لے لینے سے اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. ابھی سمجھے آپ میری بات؟ غلط استعمال. میں بول رہا ہوں نا کہ آپ جب اجوائن کے 5 چمچ لیں گے پھر دیکھیں آپ کا حال کیا ہوگا. ہمارے ہربل کے اندر ایک بات تو بالکل سر مشہور ہے نا یہ کہ بھائی اگر فائدہ نہیں ہوگا تو نقصان بھی نہیں ہوگا. یہ بات تو آپ نے سنی ہوئی ہوگی نا، اور بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اگر ہم ڈاکٹر حضرات کے پاس جائیں، میں معذرت سے یہ میں نہ ہی بولوں تو اچھی بات ہے، بالکل نہ بولوں تو اچھی بات ہے. میں صرف ان کو اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی بندہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی میڈیسن کا غلط استعمال کر رہا ہے اور آپ اس کو ہمارے ہربل کے اندر تھوپ دیتے ہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے بالکل. ہم یہ بولتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات اپنے جگہ کے اوپر بہت بہترین علاج کر رہے ہیں، ایسا کوئی شک نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت بہترین علاج کر رہے ہیں. ہمارا ایلوپیتھک کے مقابلے کے اندر سائیڈ ایفیکٹ نہ ہونے کے برابر ہے سر، نہ ہونے کے برابر. لیکن سائیڈ ایفیکٹ کہاں سے آتا ہے؟ یہاں پہ ہم پروگرام کو بھی اختتام کریں گے کیونکہ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. کہ اگر جہاں پہ ہم ایک عام فہم یوز کرتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ نہیں بننا آپ نے، کہ آپ حکیم صاحب کے پاس ہیں وہ موجود ہیں، اس کے علاوہ خود سیلف میڈیکیشن نہ کریں. حکیم صاحب یہاں ٹائم ختم ہو جاتا ہے، چاہیں گے اجازت آپ لوگوں سے. اور جی نیکسٹ کل پھر ان سے ملاقات ہوگی، اور کل میرے کچھ سوالات ہیں کہ جو آپ نے صحیح اور غلط مجھے کر کے دکھائے، تو کل میری آپ سے کوشچن. آخری لفظ بول دوں الحمدللہ، میں صرف یہ اس سیگمنٹ کو پورا کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری جو اپنی سر میڈیسن ہے ایلوپیتھک کے مقابلے میں جو ہربل کی بنائی ہوئی ہے، دل کا بھی مریض ہو، دل کے بال بند ہو، انسولین لگ رہی ہو، روزے بھی رکھواتے ہیں، اور الحمدللہ ان کو ہماری دوائی کھاتے ہوئے کسی طرح کے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی سائیڈ ایفیکٹ الحمدللہ نہیں ہوتا. یہاں پہ ذیشان بھائی بالکل یہاں پہ ہم